السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد کے ہجے کرنے کے دو طریقے ہیں، صرف الحمد کے ہی نہیں بلکہ قرآن پاک کے ہجے، جس طرح کہ آپ نورانی قیدوں، رحمانی قیدوں اور مدنی قیدوں میں قاری حضرات سے سنتے ہیں، تو ان جوڑ کرنے کے، ان کے ملانے کے، ہجے کرنے کے دو طریقے ہیں۔ بعض قاری اس کے یوں جوڑ کرتے ہیں، حمزہ زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، الحم دال پیش دو، الحمد، الحمد، حمزہ زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، دال پیش دو، الحمد۔ ایک طریقہ یہ ہے، یہ متقدمین قاریوں کا طریقہ ہے، جو تقریباً 300 ہجری سے پہلے جو قاری تھے وہ اسی طرح ہجے اور جوڑ کرتے تھے۔ حمزہ زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، دال پیش دو، الحمد۔ یہ متقدمین قاریوں کا طریقہ ہے کہ وہ حرکت کو پہلے اور حرف کو بعد میں پڑھتے ہیں۔ مثلا حمزہ زبر، حمزہ کہہ کر اوپر زبر، حرکت جو ہے وہ پہلے ہی پڑھتے ہیں، اور لام حرف کا نام بعد میں لیتے ہیں۔ ال، حمزہ زبر لام، یعنی پہلے حمزے کی حرکت پڑھتے ہیں اور بعد میں لام کا نام لیتے ہیں، یعنی پہلے حرکت پڑھتے ہیں پھر حرف پڑھتے ہیں۔ یہ متقدمین کا طریقہ ہے، اور 300 ہجری کے بعد کے قاری حضرات اس کے ہجے اور جوڑ یوں کرتے ہیں، حمزہ لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمد۔ وہ حرف کو پہلے پڑھتے ہیں، حرکت کو بعد میں، یعنی حمزہ لام زبر، حمزہ لام زبر، وہ حمزے کو پہلے پڑھتے ہیں، لام کو بھی پہلے پڑھتے ہیں، اور یہ اوپر جو زبر ہے حرکت، اس کا نام بعد میں لیتے ہیں، حمزہ لام زبر۔ یہ متاخرین قاریوں کا طریقہ ہے، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے، متاخرین قاریوں کا، کہ حروف پہلے ہیں، حرکات بعد میں ہیں، اس لیے وہ پہلے حروف کا نام لے لیتے ہیں، حمزے کا بھی اور لام کا بھی، اس کے بعد حرکت کا نام لیتے ہیں، الحم، حمزہ لام، حمزہ لام، یعنی حمزے کو بھی اور لام کو بھی، حروف کو پہلے پڑھ لیا اور حرکت کو بعد میں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ حروف پہلے ہیں، حرکت بعد میں ہے، اس لیے حرکت کا نام بعد میں لیا جائے۔ یہ متاخرین قاریوں کا طریقہ اور ان کا نظریہ ہے۔ متاخرین قاریوں سے مراد 300 ہجری کے بعد والے قاری ہیں، اور متقدمین کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حرکات پہلے ہیں، حروف بعد میں ہیں، اس لیے وہ حرکت کا نام پہلے لے لیتے ہیں، یعنی حمزہ زبر، حمزہ زبر، یہ زبر حرکت کا نام پہلے اور حرف یعنی لام کا نام بعد میں، حمزہ زبر لام ال۔ طریقے دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ ہجے اور جوڑ کا مقصد قرآن پاک کے پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہوتا ہے۔ آپ کو جو بھی طریقہ آسان لگے، متقدمین قاریوں کا یا متاخرین قاریوں کا، آپ اسی کو اپنائیں۔ میرے نزدیک کیونکہ متقدمین قاریوں کا طریقہ سہل اور آسان ہے، اس لیے ہم نے نورانی قاعدے میں بھی اسی طریقے کو اختیار کیا ہے، اور متاخرین کا طریقہ بھی اگرچہ ٹھیک درست ہے، صحیح ہے، مگر سننے والے کے ذہن میں، بچے کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوگا کہ یہ حرکت لام پر ہے یا حمزہ پر ہے۔ جب یوں کہیں گے نا حمزہ لام زبر، حمزہ لام زبر، تو ذہن میں ایک شبہ سا پیدا ہو جاتا ہے کہ جب لام پر زبر ہی نہیں ہے تو ہم لام زبر کیوں کہیں؟ اگرچہ یہ زبر اور حرکت لام کی نہیں ہے، صرف حرف کو پہلے پڑھا جا رہا ہے، حرکت کو بعد میں، تو لہذا اس شبہ اور اعتراض سے بچنے کے لیے ہم نے متقدمین کا طریقہ اختیار کیا ہے۔